الحمد للہ وحدہ بلا تمہید۔ آپ سب احباب صدابار مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے رمضان المبارک کی ان مقدس اور متبرک ساعتوں میں رب کریم کے لاریب قرآن کی تلاوت سماعت فرمائے۔ یہ بلا شبہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر مبارکباد کے مستحق ہیں محترم دونوں حفاظ کرام کہ جنہوں نے جن کی وساطت سے آپ سب کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ پھر مبارکباد کے مستحق ہیں ان دونوں حفاظ کرام کے شفیق اساتذہ کرام کہ جنہوں نے ان دونوں حفاظ کو تراش کر نگینہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر ہزاروں بار مبارکباد کے مستحق ہیں ان حفاظ کرام کے والدین کریمین کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ یہ سب سے بڑی قربانی ہے کہ دین کے لیے وقف کر دینا، اور بالخصوص قرآنی تعلیمات کے لیے وقف کر دینا اپنی اولاد کو۔ یہ وہ بچے ہیں کہ اگر رب ذوالجلال کی توفیق خاص سے انہوں نے اس قرآن کو سنبھال کر رکھا، اس پر عمل کیا، تو بروز قیامت یہی بچے آپ کے شفیع ہوں گے۔ یہ بچے آپ کی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ رب ذوالجلال ان کے ہاتھوں میں شفاعت کا پروانہ دے گا، اور ان لوگوں کو نہیں کہ جن کے پاس نیکیاں ہیں، بلکہ ان لوگوں کو کہ جن کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمائے گا کہ جاؤ اپنے حصے کے 10 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ پھر ان بچوں کے والدین کریمین، حشر کا میدان ہوگا، اونچے اونچے ٹیلوں پر رب کائنات ان کے والدین کو بٹھا کر ان کی تاج پوشی کرے گا، ان کی تاج پوشی کرے گا۔ شہداء پوچھیں گے یا رب ذوالجلال یہ شہید تو نہیں ہیں، اولیاء پوچھیں گے یہ ولی تو نہیں ہیں، صحابہ پوچھیں گے یہ صحابی تو نہیں ہیں، تابعی پوچھیں گے یہ تابعیوں میں سے تو نہیں ہیں، اے رب ذوالجلال ان کو یہ اعزاز و اکرام کس لیے ملا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرے بندو میں نے ان لوگوں کو جو اعزاز دیا ہے اس وجہ سے دیا ہے کہ انہوں نے اپنی اولادوں کو میری آیات کتاب کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز رب ذوالجلال عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یاد رکھیے انسانی زندگی کے، مختصراً میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں، انسان کے تعارف کے 2 ذریعے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ رکھیں گے، آپ مجھے فیڈ بیک سبحان اللہ کی صورت میں دیں گے، میں اچھے طریقے سے یہ بات آپ کو سمجھا سکوں گا۔ 2 طریقے ہیں انسانی زندگی کے تعارف کے، ایک ہے اس کا نسب، ایک ہے اس کا حسب۔ یا تو وہ اپنے نسب سے پہچانا جائے گا یا وہ اپنے حسب سے پہچانا جائے گا۔ 2 ہی طریقے ہیں۔ اب نسب کیا ہے؟ نسب یہ ہے کہ وہ کون ہے،
اس کا والد کون ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، یہ ہے اس کا نسب، اس کا خاندان کیا ہے، یہ اس کا نسب ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کو کہتے ہیں نسب۔ دوسری چیز ہے حسب۔ حسب کہتے ہیں کہ وہ کرتا کیا ہے، وہ کام کیا کرتا ہے، اس کا فیلڈ آف ورک کیا ہے، وہ کس فیلڈ میں کام کر رہا ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کا لین دین کیا ہے، اس کا دھندا کیا ہے، یہ ہے حسب۔ ایک ہے نسب کہ اس کا جو پشت در پشت جو چلا آ رہا ہے وہ ہے نسب، دوسرا ہے اس کا کام، وہ ہے حسب۔ اب انہی دو طریقوں سے انسان کی پہچان ہونی ہے، ہر انسان کی ان دو طریقوں سے پہچان ہونی ہے۔ اب یاد رکھیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی کا نسب، اس کے والد، اس کا دادا، اس کا پردادا، اس کا خاندان، اس کی فیملی اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو اس کے نسب سے یاد کیا جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنا آسانی سے سمجھا سکوں، اس کو اس کے نسب سے یاد کیا جائے۔ اور بعض اوقات اس کا نسب اتنا عرفہ و اعلیٰ نہیں ہوتا، لیکن اس کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو اس کے حسب کے حساب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا حسب، اس کا ذریعہ معاش، اس کا لین دین، اس کا تعارف بن جاتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا نسب بھی اچھا ہو اور حسب بھی اچھا ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کا نسب اچھا نہ ہو اور حسب عرفہ والا ہو جائے۔ ہر دو صورتوں میں نسب اور حسب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہیں، بس اتنی بات سمجھ لیں۔ یا تو نسب سے عرفہ والا اس کا حسب ہو جاتا ہے، آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں، نسب سے عرفہ والا اس کا حسب ہو جاتا ہے۔ اور یہ میرے رب کی بڑی عنایت ہے کہ جس پر اس کا کرم ہو جائے، جس پر اس کا فضل ہو جائے، اس کا نسب بھی اچھا ہو جاتا ہے، اس کا حسب بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ رب کے کرم سے ہے۔ اب میں نے جو بات آپ کے سامنے کی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنا عرفہ و اعلیٰ نسب ہے، اتنا عرفہ و اعلیٰ نسب کہ رب ذوالجلال کا پیغمبر ہے، لیکن ان کا بیٹا، نوح کا بیٹا نسب اعلیٰ ہے، نوح کا بیٹا ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، نسب اعلیٰ ہے، لیکن اس کا حسب یہ ہے کہ وہ مشرک ہے، بے ایمان ہے، نافرمان ہے، باغی ہے۔ نسب اتنا اعلیٰ ہونے کی وجہ سے بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا ہے۔ نسب اعلیٰ ہے لیکن مشرک ہے، نسب اعلیٰ ہے کہ نوح کا بیٹا ہے لیکن بے ایمان ہے، نسب اعلیٰ ہے کہ وہ نوح کا بیٹا ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، لیکن حسب یہ ہے کہ وہ باغی ہو گیا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا ہے۔ نسب اعلیٰ حسب اعلیٰ نہ ہو سکا۔ ایک آدم، ایک پھر نسب ہمارا بھی اعلیٰ ہے کہ ہم آدم کے بیٹے ہیں، لیکن ہمارا حسب کیا ہے کہ ہم رشوت دیتے ہیں، ہمارا حسب کیا ہے کہ ہم چوری کر رہے ہیں، ہمارا حسب کیا ہے کہ ہم باغی ہو گئے ہیں خدا کے دین سے، ہمارا حسب کیا ہے کہ ہم لعنت بولتے ہیں، ہمارا حسب کیا ہے کہ ہم غیبت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم بھی خدا کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس طرح واپس لوٹنا ہوگا۔ اور میرے دوستو، ایک نسب وہ بھی ہے کہ جس کو کوئی جانتا نہ تھا،
جس کو کوئی پہچانتا نہ تھا. میں دلیل دے رہا ہوں. اور اب آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں. نسب اتنا اعلیٰ نہیں, اس کو کوئی جانتا نہیں, اس کے والدین کو کوئی جانتا نہیں, لیکن پیارے آقا معراج کی رات چلتے ہیں نا, معراج کی رات جبریل ساتھ لے کے چل رہے ہیں. چلتے 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 میرے پیارے آقا پوچھتے ہیں جبریل یہ قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ یہ قدموں کی آہٹ یہ کس کی ہے؟ ارے لوگوں, جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قدموں کی آہٹ اس کی ہے نا کہ جس کا نسب کوئی نہیں, جو سید نہیں حبشی ہے, جو عربی نہیں اجمی ہے, جو گورا نہیں کالا ہے, خوبصورت نہیں سانولا ہے, اپنا نہیں پرایا ہے, خریدا ہوا ہے, قریب کا نہیں دور کا ہے, چلتا فرش پہ ہے, اس کے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے. کہ جس کے منہ کا رنگ کو سامنا ہے, آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہیں, موٹے موٹے ہونٹ ہیں, چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں, کرتا کاٹتا ہے, لیکن مصطفیٰ کریم کی نسبت نے اس کا حسب اتنا اونچا کر دیا ہے کہ خریدنے والا نیچے کھڑا ہے, جو خریدا گیا ہے اس کے حسب نے اس کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. یہ ہے وہ حسب جو انسان کو چاہے وہ جیسا بھی ہے اور جو سوریا کی بلندیوں پر لے جاتا ہے. یہ ہے حسب جو اوج سوریا کی بلندیوں پر لے جاتا ہے. نسب بدلا نہیں جا سکتا, والد دادا پردادا نسب بدلا نہیں جا سکتا. حسب تو واحد رب کا کرم ہے. رب نے کہا ہے کہ میری پاک کلام کے ساتھ جڑ جاؤ, اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ, اس کو پڑھو, اس پر عمل کرو. یہ تمہاری پوری زندگی کا ضابطہ اخلاق میں نے بیچ دیا ہے, اس پر عمل کرو گے مجھے تمہارے نسب کی نہیں پرواہ. یہ قرآن تمہارا حسب اتنا اعلیٰ کر دے گا کہ تمہیں اوج سریا کی بلندیوں تک لے جائے گا. یہ قرآن تمہیں اوج سریا کی بلندیوں پر لے جائے گا. اب اس حسب کو بدلنے کے دو طریقے ہیں. حسب کو بدلنے کے دو طریقے ہیں, ایک اللہ کا قرآن, دوسرا مصطفیٰ کا فرمان. دو ہی چیزیں ہیں, اللہ کا قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان. اب پیغام دینے آ رہا ہوں, پیغام دینے جا رہا ہوں. اس نقطہ کو سمجھیے گا. اللہ نے آدم کو تخلیق کیا, حضرت آدم کو تخلیق کیا جنت میں. حضرت آدم کو بنایا جنت میں, بنایا گیا زمین سے, زمین کے لیے, زمین میں سے, زمین میں سے بنایا گیا, زمین کے لیے بنایا گیا. کیسے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں زمین والوں کے لیے اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. فرشتوں سے فرمایا میں اپنا نائب بنا رہا ہوں. زمین کے لیے بنایا, پھر زمین میں سے بنایا, اس کا خمیر زمین سے اٹھایا. جو عناصر اربع ہیں, مٹی, پانی, آگ, ہوا, زمین سے لی گئی. زمین کے لیے بنایا, زمین میں سے بنایا, لیکن بنایا جنت میں. بنایا کدھر؟ جنت میں. بولے بنایا کدھر؟ جنت میں. اور کس کے لیے بنایا؟ زمین کے لیے. خلیفہ بنایا زمین کے لیے اور بنایا جنت میں. یا خالق کائنات یہ کیا ماجرا ہے؟ بنایا ہمارے لیے, بنایا زمین کے لیے, بنایا زمین سے, اور بنا رہا ہے عرش پہ, بنا رہا ہے جنت میں. زمین پر بھی تو بنایا جا سکتا تھا. رب ذوالجلال نے فرمایا میرے بندو تمہیں یہ حکمت سمجھ نہیں آئی, میں بتاتا ہوں. بنایا زمین کے لیے ہے, بنایا زمین میں سے ہے, اس کا خمیر زمین میں سے لیا ہے. بنایا جنت میں سے لیے ہے کہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے. خلیفہ زمین کے لیے ہے, خلیفہ زمین کے لیے ہے, نائب زمین کے لیے ہے, لیکن اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ
ہے، اب ہم اپنے ٹھکانے کو بھول چکے ہیں، ہمیں اپنے ٹھکانے کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اے آدمی، تیرا اصل ٹھکانہ وہ جنت ہے۔ اب اس جنت میں پہنچنا کیسے ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا جو پیغام ہے، رب ذوالجلال نے درخت کو پیدا کیا، پودے کو پیدا کیا، پودا پھلا پھولا بڑا ہوا درخت بن گیا، جاندار ہے، جاندار ہے، چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ رب ذوالجلال اس کی روزی کا کیا ہوگا؟ یہ روزی کیسے کھائے گا؟ یہ اپنا پیٹ کیسے بھرے گا؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے روزی اس کے پاس چل کے جائے گی، یہ زمین کے اندر سے نمکیات لے لے گا، اس کو حرارت کی ضرورت ہوگی، سورج اس تک گرمی کو ڈالے گا، ہوا اس کے پتوں کو لہلا دے گا، اس کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ پھر رب ذوالجلال نے جانور کو پیدا کیا، جانور بول نہیں سکتا، عقل و فہم نہیں ملا، لیکن چل سکتا ہے۔ جانور کو رب ذوالجلال نے اتنی صلاحیت دی ہے، وہ چلتا ہے، اس کو جو چیز جہاں سے ملتی ہے چپ کر کے اٹھا کے کھا لیتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا، درخت خود چل نہیں سکتا، رب نے اس کی روزی اس تک پہنچا دی، نمکیات اس نے زمین سے لے لی، سورج نے اس کو حرارت دے دی، ہوا نے اس کے پتوں کو لہلا دیا۔ جانور چل سکتا ہے، اس کا عقل نہیں ہے، اس کا فہم نہیں ہے، اس کا ادراک نہیں ہے، اس کو حلال ملا اس نے کھا لیا، اس کو حرام ملا اس نے کھا لیا، اس کو نہ ملا اس نے دیوار پھیلائی، چوری کر لی، کھا لیا۔ وہ اگر درندہ ہے، اس کے سامنے معصوم ہرن آیا اس نے چبا لیا، وہ اگر درندہ ہے، مگرمچھ ہے، اس کے سامنے معصوم بطخ آئی اس نے چبا لیا۔ اس نے کوئی فرق نہ کیا کہ یہ جو ہرن میں چبا رہا ہوں کیا یہ کسی کی ماں ہے، کیا اس کے بچے ہیں، کیا یہ ان کو دودھ پلانے والی ہے، یا کیا یہ کسی کا بچہ ہے۔ اس نے یہ کوئی خیال نہ کیا، اس نے اپنا پیٹ بھرنا تھا، چپ کر کے شکار کیا اور اپنا نوارہ بنا لیا۔ یہ ہے جانور۔ کوئی قانون نہیں جانور کے لیے، کوئی قانون نہیں، وہ جب چاہے جہاں چاہے جدھر سے چاہے چپ کر کے کھا لے۔ اب باری آئی حضرت انسان کی، اب باری آئی ہماری، اب باری آئی انسان کی۔ رب ذوالجلال نے انسان کو وہ ساری جو خوبیاں جانور کو ملی تھی نا، وہ ساری خوبیاں دے کے ایک اور ایکسٹرا خوبی اس کے پاس رکھ دی، عقل کی، فہم کی، ادراک کی۔ یا خالق کائنات، اب کیا انسان بھی اس کو جہاں سے جو ملے گا کھا لے گا؟ کیا اس کو حلال ملے تو وہ کھا لے، اس کو حرام ملے تو وہ کھا لے؟ کیا وہ بھی چوری کر سکتا ہے؟ کیا وہ بھی اسی جانور کی طرح زندگی گزارے گا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں، اب میں نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے، حضرت انسان کو پیدا کر کے میں نے اپنے حبیب مکرم کو یہ فرمایا ہے، اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب تمہارے لیے ایک قانون بنا دیا گیا ہے، تمہارے لیے کتاب لائق بھیج دی گئی ہے، تمہاری زندگی کا ضابطہ اخلاق بھیج دیا گیا ہے۔ اب جب تم کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تمہیں دیکھنا ہوگا یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ میرا ہے یا پرایا ہے، کیا اس پر میرا حق ہے یا نہیں ہے، کسی اور کا حق ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر جب تمہیں تسلی ہو جائے گی، حلال و حرام کی تمیز ہو جائے گی، اپنے پرائے کی تمیز ہو جائے گی، تب تم کو اٹھا کے کھا سکو گے، تب تم کو اٹھا کے کھا سکو گے۔ یا خالق کائنات، یہ تمیز ہمیں کون دے گا؟ یہ تمیز ہمیں کون دے گا؟ میرے رب نے فرمایا یہ تمیز تمہیں میری کتاب نالیب دے گی، تمہیں میری کتاب نالیب دے گی، جس میں تمہیں حلال و حرام کی تمیز بھی ملے گی، جس میں تمہیں چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا سلیقہ بھی ملے گا، جس میں تمہیں لین دین کا طریقہ بھی ملے گا، اصول معاشرت بھی ملے گا، اصول معاشرت بھی ملے گا، اصول کاروبار بھی ملے گا،
تمہیں زندگی کے ہر شعبے کا ایک ایک نقطے کی ہدایت میری اس کتاب لا سے ملتی جائے گی۔ یہ کتاب میں نے بھیج دی ہے، یہ کتاب لا ہے، اور اس کتاب لا کو پڑھانے کے لیے، اس کتاب لا کو سکھانے کے لیے، اس کتاب لا کو پڑھانے اور سکھانے کے لیے میں اپنے لائق پیغمبر کو بھیج رہا ہوں۔ وہ لائق پیغمبر کہ یہ کتاب بے متن ہے، یہ کتاب لفظوں کی صورت میں ہے، میرا حبیب آئے گا، وہ اس کی تفسیر کرے گا، وہ اس کی تشریح کرے گا۔ یہ اگر تشریح ہے تو وہ تفسیر کر رہا ہوگا، یہ اگر تشریح ہے وہ تفسیر بن کر خود سامنے آئے گا۔ اور جو دعویٰ میں نے پاک کلام میں لائق کتاب میں کیا ہے، میرا حبیب اس کی دلیل بن کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ بولا وہ کون ہے؟ فرمایا قانون میرا قرآن ہے، اس کو لانے والا تفسیر بن کے آیا ہے، دکھانے والا، اس کو پڑھانے والا، اس کو سکھانے والا میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب اگر تم اپنے حسب کو بلند کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے لائے ہوئے قرآن کو، میرے محبوب کے دیے ہوئے فرمان کے مطابق، میرے محبوب کے لائے ہوئے قرآن کو میرے محبوب کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں میں ڈھال لو۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور خاتم النبیین کے فرمان کے مطابق اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں ڈھال لیں گے، رب ذوالجلال ہمیں اور سریا کی بلندیوں پر لے جائے گا۔ پھر یہ بچے جن کو ہم گلیوں میں حافظ کہہ کر پکارتے ہیں نا، جب تک یہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا تمہاری قطار نہیں ہے کہ تم سجدے سے سر اتنی رفت، اتنی بلندی میں اپنے قرآن کے حافظ کو دے دوں گا، اتنے قرآن کے حافظ کو رفت و بلندی دے دوں گا کہ بروز قیامت میں اپنے اس حافظ قرآن کو کہوں گا کہ اے میرے قرآن ڈائریکٹ کتاب کو حفظ کرنے والے، تو اپنے دس اپنے حصوں کو بخشوا چکا ہے، تیرے والدین کی میں نے دستار پوشی بھی کر دی ہے، اب جا تو اس قرآن کو جس طرح دنیا میں خوبصورت لحن کے ساتھ، خوبصورت ادائیگی کے ساتھ پڑھتا تھا، اب بھی پڑھتا چلا جا اور یہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا، جہاں تیرا الحمد سے لے کر والناس تک جہاں تو چپ کر جائے گا وہ تیرا جنت میں مقام ٹھہر جائے گا، جہاں تو چپ کر جائے گا وہ تیرا جنت میں مقام ٹھہر جائے گا۔ لوگوں 27ویں شب کا یہ پیغام آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آؤ قرآن کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو۔ جس طرح قرآن آپ نے رمضان المبارک میں سماعت کیا ہے، پڑھا ہے، بچوں کو پڑھایا ہے، نماز کی ترتیب بنائی ہے، مسجد کو آباد کیا ہے، اس پیغام کو پلے باندھ لیں اور اپنی ساری زندگی اسی طرح گزار دیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ دنیا بھی دے دے گا، دین بھی دے دے گا، دنیا بھی دے دے گا، دین بھی دے دے گا۔ جب یہاں یکم رمضان المبارک کو آپ کی مسجد میں ان دو بچوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی نا، تو مجھے قبلہ قاری صاحب نے بتایا کہ دونوں بچے گاؤں کے ہیں، واللہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس کے گھر میں بیٹھ کر آپ سے یہ بات میں شیئر کر رہا ہوں، واللہ دل خوشی ہوئی، دل مطمئن ہوا کہ یہی میرا مشن ہے، یہی میرے بابا کا مشن تھا کہ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ اور پھر آج مجھے پتا چلا کہ قاری صاحب نے بتایا کہ صرف یہ نہیں کہ اس مسجد میں دونوں گاؤں کے حفاظ کرام ہیں، بلکہ اس گاؤں کے، اس محلہ کے دو حفاظ قرآن باہر جا کر سنا بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ واللہ 25-30 گھروں پر مشتمل آبادی، اس میں 4 مکمل حفاظ قرآن اور 2 جامعہ اسلامیہ ضیاء القرآن میں پڑھ رہے ہیں، اور مجھے عرفان صاحب بتا رہے تھے کہ 2 اور آ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ پیغام پھر دیتا ہوں جو قبلہ قاری صاحب نے دیا ہے، جو عرفان صاحب محنت کر رہے ہیں کہ یہ جامعہ اسلامیہ ضیاء القرآن آپ کا
یہ ارادہ کریں کہ ہر گھر میں، ہر گھر سے ایک حافظ قرآن، ہر گھر سے آپ ایک بچہ دیں گے. جس طرح قبلہ قاری صاحب نے بتایا کہ آپ اپنے بچے کو فرشتوں کے پروں پر سوار کر کے جامعہ اسلامیہ ضیاء القرآن بھیج دیں گے. قبلہ قاری صاحب اس پر 3 سال محنت کریں گے، اتنی محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کا وہ بچہ نہ صرف آپ کی مسجد میں سنائے گا بلکہ باہر کے مساجد میں بھی سنائے گا. اور یہ ایک پروڈکٹ آپ باہر لوگوں کو بھی دیں گے کہ آئیں ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں، ہم آپ کو حافظ دیتے ہیں. آپ کے مصلح سنائے گا، آپ کی مسجد میں آئے گا، آپ کو قرآن سنائے گا. خدا کی عزت کی قسم اس حافظ کو بھی ثواب ملے گا، وہاں پڑھنے سننے والوں کو بھی ثواب ملے گا. آپ اس حافظ کے بچے کو، بچے کے والد کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ پورے اہل بیت کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ آپ اس کا ذریعہ اور منجم. بس یہ پیغام ہے کہ آئیے ایک بندہ، ہر بندہ یا اپنا بیٹا یا بھانجا یا بھتیجا خود اللہ کریم سب کی پروے کھڑی کرے. نہیں ہے تو کہیں ٹھیک ہے، پڑوس کو کہیں کہ تو بچہ بھیج، میں خرچہ اٹھاؤں گا اگر تو نہیں اٹھا سکتا. پڑوس میں کوئی غریب دیکھنے، کوئی مسکین دیکھنے نہیں اٹھا سکتا خرچہ، اسے کہیں یار چھوڑو، تو میں سے قرآن حفظ کراؤ، اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. اور پھر میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ اپنا بچہ پنجم پاس بچہ آپ ہمیں دیں، اس بچے کو عالم فاضل کورس کرا کر مکمل عالم دین بنا کر آپ کے حوالے ہم کریں. اور اس پہ 7 سال یا 9 سال کا جتنا عرصہ لگے گا، اس جتنے عرصے میں جتنا خرچ ہوگا وہ سارا خرچ بھی ہم خود برداشت کریں گے. سبحان اللہ. آپ سے نہیں مانگیں گے، آپ کی ثواب دی ہے، 1000 دیں، 500 دیں، 5000 دیں، نہ دیں، آپ کی ثواب دی ہے. آپ مجھے اپنا بچہ دیں، پنجم پاس اپنا بچہ مجھے دیں، اس کو عالم فاضل بنا کر منبر پر کھڑا کرنا انشاءاللہ وہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ میری زندگی کا مشن ہے، میری زندگی کا مشن ہے. اور پھر یہ میری خوش قسمتی ہے، واللہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے 2 ایسے ثبوت ملے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں بیران ہو گیا. ایک قبلہ قاری صاحب، دوسرا عرفان صاحب. مجھے پرواہ نہیں ہوتی، یہ اپنے ادارے کے لیے خود محنت کرتے رہتے ہیں، اور میں یہ حقیقت شکر سمجھ لیں اس کو کہ میں واللہ باللہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کھا کر آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ حافظ قرآن رب کے وہ مقبول بندے ہیں. یہ قبلہ قاری صاحب جانتے ہیں میں ان بچوں کو اپنی پلکوں پہ بٹھاتا ہوں. واللہ میں کہہ رہا ہوں ان بچوں کے واش روم تک میں خود صاف کرتا ہوں، میں خود صاف کرتا ہوں. ان بچوں کے واش روم جو بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں ان کے جامع کی صفائی میں خود کرتا ہوں، جھاڑو میں خود لگاتا ہوں، ان کے واش روم میں خود صاف کرتا ہوں. اس لیے کہ بروز قیامت جب رب کائنات ان کو بخشش کو پروانہ دے گا، میرے عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ میں بخشا جاؤں. میرے اس عمل کی بدولت شاید یہ بچے مجھے قیامت کے دن پہچان لے اور مجھے بھی جنت میں لے. ایک ہی خواہش ہے، واللہ ایک ہی خواہش ہے کہ یہ بچے بروز قیامت مجھے پہچان لے کہ اس نے ہماری خدمت کی تھی، اس نے ہمارے جوتے سیدھے کیے تھے، اس نے میرے گھر کی صفائی کی تھی، اس نے ہمارے مشروب صاف کیے تھے. یہ بروز قیامت مجھے پہچان دے تو مجھے جنت میں لے جائے. واللہ اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں ہے. آئیے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والوں کی امداد کریں، ان سے کے ساتھ تعاون کریں، دینی ادارے کے ساتھ تعاون کریں. یہ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا، آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق کامل عطا فرمائے. وآخر دعواہم
الحمدللہ.